ناظرین آداب، میں مدثر احمد انقلاب نیوز کی خاص پیشکش کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ سال 2023 میں کرناٹک میں اسمبلی الیکشنز ہوئے تھے۔ ان الیکشنز کے دوران مسلمانوں نے، مسلم تنظیموں نے، کئی اداروں نے، یہاں تک کہ کئی جماعتوں نے باقاعدہ کانگریس پارٹی کو اقتدار میں لانے کے لیے جدوجہد کی تھی۔ الیکشن سے کئی مہینے پہلے ہی مسلم تنظیموں اور اداروں نے باضابطہ طور پر مسلمانوں کو ان کے نام ووٹر لسٹ میں شامل کروانے کے لیے کوشش کرتے رہے۔ الیکشن کے قریب جیسے دن آتے گئے، اسی طرح سے ان تنظیموں، جماعتوں اور اداروں کی محنت بھی بڑھنے لگی تھی۔ الیکشن سے پہلے دن تک ان تنظیموں اور جماعتوں نے باقاعدہ ووٹر سلپ تک گھروں کو پہنچانے کا کام کرتے رہے اور باقاعدہ الیکشن کے دن لوگوں کو پولنگ بوتھ تک لانے کی ذمہ داری اٹھا کر کانگریس پارٹی کو اقتدار میں لایا، اور ان کا مقصد یہی تھا کہ کسی نہ کسی شکل میں فرقہ پرست پارٹیاں اقتدار سے دور رہے، ایسی حکومت اقتدار میں آئے جو مسلمانوں کے حقوق کے لیے کام کرے، اقلیتوں کے حقوق کو بحال رکھے۔ اس طرح کی کوشش کو لے کر مسلمانوں نے جدوجہد کی تھی۔ ان کی جدوجہد اور کوششوں کے بعد کرناٹک کے 90% مسلمانوں نے کانگریس پارٹی کو ووٹ کیا اور اقتدار میں لانے کے لیے بہت بڑا کام کیا، جو کہ تاریخی کام مانا جاتا ہے۔ الیکشن تو ختم ہوا، اس کے بعد کانگریس پارٹی کی جانب سے جو وعدے کیے گئے تھے وہ بھلے ہی آہستہ آہستہ پورے ہو رہے ہیں یا نہیں بھی ہو رہے ہیں۔ اس درمیان سال 2025 ستمبر کی 22 تاریخ سے کانگریس پارٹی نے اعلان کیا کہ ریاست میں تعلیمی اور سماجی انالیسس کرنے کے لیے ایک سروے کیا جائے گا، جسے سنسس کا نام بھی دیا جا رہا ہے۔ اس سنسس کو شروع کیا گیا ہے، جس کے لیے باقاعدہ سرکاری اہلکار گھروں تک پہنچ رہے ہیں۔ جہاں تک ہم نے جوش، جذبہ اور ایمانداری و محنت الیکشن کے ٹائم پر ان تنظیموں اور اداروں کی طرف سے دیکھا گیا تھا، وہ جذبہ نہ تو اس وقت، جو سینسس بہت ہی اہم پہلو ہے کسی بھی ذات یا مذہب کا مستقبل سنوارنے کے لیے، وہ جذبہ اس وقت دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ جو لوگ کل تک اقتدار تک پہنچانے کے لیے حکومت کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے ووٹ دلوانے والے تھے، آج وہ لوگ میدان سے غائب ہو چکے ہیں۔ بہت ہی کم لوگ، بہت ہی کم تنظیمیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کو اس تعلیمی سروے کے تعلق سے بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کرناٹک کے ایک چھوٹے سے شہر بھٹکل میں اس تعلق سے بہت بڑے پیمانے پر کام ہوا ہے۔ وہاں کی جو تنظیم ہے، وہاں کے جو ذمہ داران ہیں، وہ لوگ باقاعدہ مسلم نوجوانوں کو، مساجد کے ذمہ داروں کو بلا کر اپنے اپنے علاقوں میں کس طرح سے تعاون کرنا ہے، جو اہلکار آ رہے ہیں ان اہلکاروں کے ساتھ کس طرح سے تعاون کرنا ہے، کس طرح سے گھروں تک لے جانا ہے، ان تمام چیزوں کو لے کر ایک تربیتی کارگاہ کا انعقاد کیا، اور اسی تربیت کے بعد وہاں کے مسلم نوجوان پوری طرح سے مستحکم ہو کر ان سروے کرنے والے یا سنسس کرنے والے سرکاری اہلکاروں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے شموگا میں بھی شموگا مسلم متحدہ محاذ کے کارکنوں نے باقاعدہ طور پر پوسٹرز جاری کیے ہیں تاکہ لوگوں میں بیداری لائی جائے، اور وہ پوسٹرز مساجد میں تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ وہیں داونگیری کی بات کی جائے تو وہاں بھی چند ایک نوجوان اس کام کو بڑھاوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جو لوگ اقتدار پر پہنچانے کے لیے اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنے دن بھر کی مزدوریوں کو چھوڑ کر، اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر الیکشن کے لیے، الیکشن بیلٹ پیپرز کی تیاری کروانے کے لیے، ووٹر لیسٹ کی تیاری کروانے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، وہ آج کہاں ہیں؟ وہ آج کیا کر رہے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس طرح کی جو سماجی سروے یا سنسس ہو رہے ہیں اس میں انہیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے تھا، لیکن وہ اس وقت میدان سے غائب دکھائی دے رہے ہیں۔ جو سنسس ہو رہا ہے وہ کسی بھی قوم یا مذہب یا ذات کا مستقبل طے کرتا ہے۔ اسی سنسس کے ڈیٹا کو بیس بنا کر حکومتیں طے کرتی ہیں کہ کس قوم کو، کس مذہب کو، کس ذات کو کس لیول پر ریزرویشن دینا ہے، کس لیول پر انہیں نوکریاں دینا ہے، انہیں ایجوکیشن میں کتنا ریزرویشن دینا ہے، ان کے لیے جو فیوچر میں
پلانس بنانے ہیں جو ان کے روزگار کے لیے ہوں یا پھر دوسری سہولیات کے لیے پلانس منصوبہ بندی کرنی ہے، وہ تمام چیزیں اس طرح کے سینسس کے ڈیٹا کے بیس پر ہی بنائی جاتی ہیں۔ جب اس ڈیٹا کو اہمیت اس قدر حاصل ہے تو کیوں کر مسلمانوں کے جو سماجی لیڈران ہیں یا پھر سو کالڈ لیڈرز ہیں جو آنے والے الیکشن میں یا پھر گزشتہ الیکشن میں امیدوار رہے ہیں، وہ لوگ کہاں ہیں؟ کہ ان کی ذمہ داری صرف اور صرف سوشل میڈیا پر پوسٹرز ڈالنے، صبح اٹھتے ہی السلام علیکم، شام ہوتے ہی شب بخیر کے پیغام ڈالنے کی ذمہ داری ہے؟ کیا ان کی ذمہ داری جلسوں کے موقع پر بڑے بڑے پوسٹرز لگانے کی ذمہ داری ہے؟ کیا یہی ان کی لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے؟ آخر کیوں یہ لوگ ان تمام چیزوں کو لے کر آگے نہیں آ رہے ہیں؟ کیوں ایسی غفلت برتی جا رہی ہے؟ کیا یہ قوم کا کام نہیں ہے؟ کیوں اس طرح سے قوم کے معاملات میں خاموشی اختیار کی جا رہی ہے؟ غفلت برتنے کے بجائے اب نوجوانوں کو، سماجی تنظیموں کو، مساجد کے ذمہ داروں کو، یہاں تک کہ جو عام لوگ ہیں انہیں بھی اس تعلق سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے سینسس کیا جا رہا ہے اس کے لیے ہماری نمائندگی، ہماری طرف سے پیش رفت بے حد ضروری ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کئی مذاہب کے لوگ، کئی قوموں کی چھوٹی چھوٹی ذات کے لوگ میڈیا میں آ کر باقاعدہ اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ جب سروے کے لیے یا سینسس کے لیے سرکاری اہلکار آئیں تو اس وقت ان کے ذات کا فلاں نام اس طرح سے درج کروایا جائے، اس طرح سے ان کی زبان درج کروائی جائے۔ اس طرح کی باتیں میڈیا کے ذریعے سے لوگوں میں عام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، مگر افسوس، صد افسوس کہ مسلمان ان تمام باتوں سے غفلت برت رہے ہیں۔ اب اس طرح کی غفلت برتنے کے بجائے آنے والے دنوں میں، یعنی ابھی مزید دن باقی ہیں اس سروے کے لیے، سینسس کے لیے، تو اس میں کام کرنے کے لیے فوری طور پر اقدامات اٹھائے جائیں۔ میں میزبان مدثر احمد آپ سے اجازت چاہوں گا، پھر نئی پیشکش کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ پیش ہوں گا۔ تب تک کے لیے شکریہ، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، یہ ہماری آپ سے اپیل ہے۔